کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اللہ سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے، پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ ارے ساتھ میں کہو نا ہمارے نبی وہ کلیم اللہ ہے، بولو سبحان اللہ، حبیب اللہ ہے، ارے بولو نا نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، عبداللہ ہے، رسول اللہ ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، مرتضی ہے، مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد کا درجہ ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا، مولانا وسیع اللہ عبد المنان، آپ کی تو بہت دعا چاہتا ہوں میں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، بولو ہمارے نبی، اور وہ سفر اتنا پیارا ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کل ملا کر 3، ہمارے نبی درمیان میں دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، اور بائیں طرف حضرت عمر، بولو سبحان اللہ، یعنی بیچ میں ہمارے نبی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی درمیان میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ دائیں طرف کون؟ اور ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق، آواز نہیں آ رہی 12 اہل والوں کی، صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ بولو نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق۔ اچھا بائیں طرف کون ہے؟ حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی فاروق۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کوئی عمر سے بڑھ کر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ عمر زمین پر فیصلہ کرے، اللہ کہے عمر تیرا جو فیصلہ زمین پر ہے وہی فیصلہ میرا آسمانوں پر ہے۔ کتنی پیاری جماعت ہوگی اللہ کے رسول۔ سنو 12 حضرات صلی اللہ۔ دائیں طرف بولو 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 حضرت، بائیں طرف جنگل کی طرف چلے جا رہے، چلے جا رہے، سواری نہیں ہے، چلے جا رہے، پسینہ ہو رہا ہے، گرمی ہے چلچلاتی، چلے جا رہے، اچانک ایک آواز آئی بھائی جنگل میں، اچانک ایک آواز آئی، کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پورا مجمع بولے گا کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول، یعنی اللہ کے رسول السلام علیکم۔ تو ابو بکر عمر کو دیکھے، تم بولے، عمر ابو بکر کو دیکھے، تم بولے، ابو بکر بولے میں بولا نہیں، اور یہ تو آواز بھی تو کتنی پیاری آواز ہے، میں بولا نہیں، اور عمر بولے میں بھی بولا نہیں، تو پھر بولا کون؟ کیونکہ اور 3 کے سوا تو کوئی ہے نہیں، ہمارے نبی ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو دھیان بھی نہیں دے رہے، کچھ پوچھ بھی نہیں رہے، 10 قدم ہمارے نبی آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پھر آواز آئی تو اب حضرت ابو بکر اور عمر کہنے لگے کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بولتا۔ حضرت ابو بکر اور عمر قریب آئے، کہا اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے، کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو، آپ سن رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کبھی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا، سننا کیا کہا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر و عمر وہ جو پتھر نظر آتا ہے
وہ مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بولو اب بولو نعرہ تکبیر، اب بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ چلو ایک اور بات سنا، تیار ہو نا سننے کے لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، کھانے کی دعوت، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ دعوت دینے والی ایک عورت ہے جسے کھانے میں زہر ملایا ہے، پوائزن، خطرناک زہر ملایا ہے۔ دعوت مل گئی، سننے جیسی بات ہے، بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دسترخوان پر، صحابہ کرام بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک نبی شروع نہ کرے صحابہ شروع، یہ الگ بات ہے، بیان کرنے والا شروع کرے نہ کرے اس سے پہلے کتنے تو فارغ ہو کے چلے بھی گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا آ گیا، زہر ملا ہوا، صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے کہ میرے نبی ابھی کھانا شروع کریں گے۔ دیکھو ہمارے نبی نے بسم اللہ والا برکت اللہ، یوں روٹی اور گوشت کا ٹکڑا یوں اٹھایا، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یوں اٹھایا، یوں آیا، بالکل ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک کو جب لگا تو لقمے کے اندر سے آواز آئی، روٹی کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم۔ سبحان اللہ، کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم۔ وہ لقمے میں سے آواز آئی، روٹی اور گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول کھانا نہیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ یہ ہونٹ پہ لگا تھا، ہمارے نبی نے اس زمین پہ رکھا اور صحابہ کو کہا مت کھاؤ، کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ خیر یہ واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ جب روٹی اور گوشت کا ٹکڑا پلیٹ میں تھا کیوں نہیں بولا؟ ہاتھ میں آیا کیوں نہیں بولا؟ یہاں تک ہمارے نبی نے اٹھایا کیوں نہیں بولا؟ نہ گوشت کا ٹکڑا بولتا نہ روٹی کا ٹکڑا بولتا ہے۔ علماء کرام نے بہت اچھی وجہ لکھی ہے کہ پلیٹ میں وہی دسترخوان پہ گوشت کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا نہ بولے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہ بولے، ہمارے نبی کا ہاتھ اٹھے تو نہ بولے، لیکن ہمارے نبی کے ہونٹ پہ لگے تو بولے۔ کیوں بولے؟ کیونکہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا ایک بار نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں، ایک بار میں بھی نبی کے ہونٹ کو چوم لوں۔ کون چاہتا تھا؟ بے جان روٹی، بے جان گوشت کا ٹکڑا، اور وہ پتھر جو ہمارے نبی کو پہچانا، ہمارے نبی اس کو پہچانے، وہ پتھر میں عقل، ارے وہ پتھر میں عقل تھی، پتھر میں دماغ تھا، پتھر میں جان تھی، پتھر میں کلمہ تھا، یہ روٹی میں کلمہ تھا، یہ گوشت میں کلمہ تھا۔ جو بے جان ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے، بے دماغ ہے، وہ نبی کو پہچانے۔ اب 12 حل والے، کلمہ والے، روزہ والے، زکات والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے۔ یہ ہم بیٹھے، ہم نے کہا نبی کو پہچانا، پہچانا؟ ارے ہاں یا نا؟ ارے بولو نا پہچانا؟ اگر پہچانا ہوتا قسم کھا کر بولو، اگر ہم نے نبی کو پہچانا ہوتا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یعنی پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے شہیدوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صدیقین کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صالحین کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور 12 حل والوں کے چہرے پہ داڑھی۔ نبی کو تو پتھر بھی پہچانتا ہے۔ ہم لوگ اتنے سال ہو گئے، 40 سال، 30 سال، 20 سال، ابھی تک نبی کو نہیں پہچانے۔ اچھا داڑھی میں بھی بڑا تماشا ہے مولانا، بڑا تماشا ہے مولانا عبد المنان صاحب، بڑا تماشا ہے۔ کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بولو ماشاءاللہ، یہ میری طرح، یہ مولانا وسیع اللہ کی طرح، مولانا کی طرح، بولو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ نہیں رکھتے، بولو استغفر اللہ۔ لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی اور نہیں بھی رکھتے، ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے۔ یہ کیا ہے؟
ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا اور اس کو کوئی بولے گا نا داڑھی رکھنے کا, بولا رکھا نا میں نے, میرے کو ایک ملا تھا انگلینڈ میں, وہاں میں نے بولا بھائی تو میرے کو کیا بولتا معلوم, ارے مولانا آج آپ کی ملاقات ہو گئی, میں انگلینڈ میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا, کیا اس میں خوشی کیا ہوئی؟ کہا مولانا 4 سال سے آپ کا بیان سنتا ہوں, ایک دن بھی میں نے آپ کا بیان مس نہیں کیا. میں نے کہا 4 سال سے سنتا تو تیری داڑھی, تو کہتا ہے نا اب اتنی سی. میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ اب وہ تو انگلش بولنے والا نا, مجھے انگلش میں ہم لوگوں کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے, اس لیے سیکھو. میں تو سارے علماء کو کہتا ہوں انگریزی سیکھو, علم سیکھو, کیونکہ کتنی مرتبہ ہم انگلینڈ جاتے, زامبیا جاتے, زمبابوے جاتے, ملاوی جاتے, ہم جا بولتے نا محترم دوستوں بزرگوں, پیچھے سے کوئی ہم کو یوں ہاتھ مارتا ہے, مولانا انگلش. انگلش میں بیان کرنا پڑتا ہے. آپ جس دن بولو گے انگلش میں بیان کروں گا میں انشاءاللہ. 2 لفظ سنا دو تو کوئی, میں ایسا تو ہوں نہیں کہ آئی کین ٹاک ان انگلش اینڈ آئی کین واک ان انگلش. ہو گیا تو چلو میں انگلش سنا دوں آپ کو. وہ میں نے اس کو کہا نا کہ داڑھی تو اتنی چھوٹی رکھا 4 سال میں تیرے علاقے میں, ناٹ ریننگ ان یور ایریا, تیرے ایریا میں بارش نہیں ہوتی. تو مجھے کہتا ہے مولانا دس از اوکے. میں نے کہا نو, دس از دھوکے. یہاں بھی بہت سارے دھوکے والے مولانا وسیع اللہ بیٹھے, یہ دیکھو یہ پٹی رکھا چھوٹی. اور پھر کیا کہیں گے معلوم, نبی سے محبت. آپ کو معلوم ہے ہمارے گجرات میں ایسا ہوتا ہے, آپ کے کیا نام بہرحال میں ہوتا نہیں ہوتا, بھائی علماء سے معافی چاہتا ہوں, آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے, شام کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ گجرات میں گاؤں میں خاص کر کے وہ 4-5 گھر ایسے ہوں گے نا, سب عورتیں باہر بیٹھی ہوگی, کوئی سبزی کاٹ رہی ہوگی, کوئی کچھ کرے, اور آپس میں باتیں بھی کرتی اللہ رسول کی. اللہ رسول کی نہیں, پورے 12 حل میں کیا ہوتا ہے سب باتیں, پورا سماچار وہاں شروع ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے, یہ واقعہ صحیح میں ایسا واقعہ ہوا ہے. وہ 4-5 عورتیں وہ سبزی بھی کاٹ رہی اور آپس میں باتیں بھی کری, دوپٹے کا بھی ٹھکانا نہیں, پردے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں, حجاب کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں, ایسے ہی بیٹھ کے آرام سے بات. اتنے میں تو 4 جوان آئے, اور وہ چاروں جوان اتنے خوبصورت, بالکل چکنا گال چکنا سمجھتے ہو نا, یعنی بالکل شیپ, اور ہاتھ میں مطلب وہ کڑا جیسا پہنتے نا وہ پہن, اور گلے میں ایسی لٹکتی ہوئی چین, اور ٹی شرٹ اور جینس اور پہن کے وہ 4 جوان یہاں آئے, پھر گئے, پھر آئے, بولو پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے. انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے ان کو دیکھا, آئے گئے آئے گئے آئے گئے. اتنے میں عصر کی نماز ہوئی, مسجد کے امام سب نکلے. اب سر پہ امامہ, لمبا کرتا, اونچی پیجامہ, جیب میں مسواک, ہاتھ میں تسبیح, اور جیسے مولانا ایسے رومال لٹکائے ہوئے, وہ مولانا باہر نکلے. جیسے مولانا باہر نکلے, وہ 4 عورتوں نے دیکھا, مولانا چلو اندر چلو. وہ 4 عورتیں اندر دوپٹہ لی اور اندر بھاگ گئی. اب وہ 4 جوان آئے, کہا مولانا یو آر لوکنگ ڈینجر. سنا انگلش سنا, مولانا یو آر لوکنگ, یعنی مولانا کتنے خطرناک دکھتے ہو. مولانا ہم کتنے دیر سے یہاں چکر لگاتے, عورتیں ہم کو دیکھتی, ہم عورتوں کو دیکھتے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور مولانا آپ ایک مرتبہ آئے کہ ساری عورتیں بھاگ گئے, تم کتنے بھیانک دکھتے ہو, کتنے خطرناک دکھتے ہو, یو آر لوکنگ ویری ڈینجر. اور مولانا بیچارہ مولانا ہوتا, کہا بچوں ایسا نہیں ہے, ان کو ابھی پتا چلا کوئی مرد آیا ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ سمجھے تو بہت اچھا, نہیں سمجھے تو آگے تو میں کچھ بولوں گا بھی نہیں. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میرے پیاروں, کون تیار ہوتا ہے اس بات پر, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. جھوٹا نہیں بولو, جھوٹا مت بولو. بہت ڈھونگ ہو گیا, حالات پہ حالات آ گئے میرے پیاروں. ساتھ میں بولو, دل کی گہرائی کے ساتھ بولو لا الہ. اب بولو مصطفیٰ کا دامن. اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں, آئی پی ایل, یہ آئی پی ایل جو ہے نا, اس میں صحیح میں ایک محبت آئی, بولو محبت آئی. اور کیوں محبت آتی معلوم ہے, کوئی کرکٹر ہم کو بہت پسند آتا ہے, بولو یہ تیرے کو کیوں پسند آتا, ارے آخری اوور میں آوے نا پھر دیکھنے کا اس کا کمال. ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی, ارے بولو نا ہوتا کہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے, میرے کو بھی ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہے. اچھا صرف آئی پی ایل نہیں, کرکٹ نہیں, فٹ بال میں بھی کوئی پلیئر ہم کو پسند آتا ہے, کسی کو والی بال میں پسند آتا ہے, کسی کو یہ پکچر کا جو تھیٹر ہے نا والی
بالی ووڈ اس میں بہت پسند آتے, کسی کو ہالی ووڈ والا پسند آتا. آپ نے دیکھا ہوگا سب کو پسند آتے ہیں. کیوں پسند, اتنے پسند آتے, اس نے جیسا ٹی شرٹ پہنا ویسا ٹی شرٹ ہم نے پہنا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے جیسے جینس پہنی ویسے. ابھی میں وہاں گجرات میں تھا, ایک کو میں نے دیکھا پھٹی ہوئی جینس پہنا. کیسی؟ یہاں سے پھٹی ہوئی گھٹنے کے پاس, اور بڑے باپ کا بیٹا, اور میں اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کائے کو ایسا, اس کا باپ کیا بھکاری تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کیا ہوا؟ اب ہمارے یہاں گجراتی زبان چلتی ہے. میں نے کہا بھائی تارا پپا نے શું થયું, بھکاری થઈ ગયા, یہ گجراتی زبان میں. تو میرے کو بولتا ہے قاری صاحب ہمارا پپا نا بارہ میں کہیں نہیں کہوانا, یعنی میرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا. میں نے کہا میں اللہ کے واسطے میں تیرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولتا, تو یہ پٹلون پہنا, یہ تیری پھٹی ہوئی پٹلون کائے کو پہنا؟ تو دیکھ کے کہتے ہیں کہاں پھٹی ہوئی؟ میں نے کہا پورا گھٹنا دکھتا ہے نا, کیا کہاں پھٹی ہوئی؟ مجھے کہتے یہ تو سٹائل ہے, پھٹی ہوئی کپڑا سٹائل ہے. اب سننا, میں نے کہا یہ سٹائل کہاں سے آئی بیٹا, کیونکہ ہمارے نبی نے تو کبھی نہیں بتایا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا. یہ سٹائل کہاں سے آئی؟ تو اس نے کوئی پکچر کا نام لیا, کوئی ہیرو کا نام لیا, وہ پردے پہ ناچا ہوگا, اور جب وہ ناچتا تھا تو اس کی جینس پھٹی ہوئی تھی, تو کہتا سارے جوانوں نے بھی جینس کیسے پہننا شروع کیا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا تھا. کیا طریقہ ہے, کیا انسانیت ہے یہ. بھائی ٹھیک ہے چلو, پھر بھی میں ایک بار پھر کہتا ہوں, کرکٹ والا زمین پہ کمال بتاتا ہے نا, جو ہم نہیں بتا سکتے. بھائی میرے کو کوئی آخری اوور میں بھیجے اور بولے کہ 20 رن ایک اوور میں مارنے کا میرے سے نہیں ہوگا, تو کرکٹ والا زمین پہ کمال بتاتا ہے, فٹ بال والا بھی بتاتا ہے, ارے والی بال والا بھی بتاتا ہے, بالی ووڈ والا بھی بتاتا ہے. لیکن 12 حل والے اگر اللہ نے عقل دی ہے تو سلامتی کے ساتھ سوچو اور بولو, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے کرنا چاہیے, جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو آسمان پہ کمال بتاوے؟ اور ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھو پڑھو پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو, جو میں بولوں وہ بولو, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو بولو, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. زمین پہ اشارہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بولو اشارہ کہاں ہو رہا ہے؟ چلو اور میرے ساتھ میں بولے, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا چھایا ہوا, اندھیرا چھایا ہوا, ہمارے نبی تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آدم سے بولو نا محبت کرتے ہو, کیونکہ دیکھو شروع میں نے کہا تھا دنیا بھی ہمارے قدم میں آئے گی, آخرت بھی ہمارے قدم میں آئے گی. 4 کام کرنا, جس میں پہلا کام لا الہ, دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. تو اب ساتھ میں بولو بھائی محبت کون کون کرتا, ہاتھ اوپر کرے بھائی جم کے, اور ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, عبداللہ کا دامن, رسول اللہ کا دامن. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. سب کے پاس موبائل ہے, ہاں یا نا؟ بھائی ہے تو ہاں, اس میں میں نے مانگا کسی سے نمبر مانگا, یا 12 حل میں آنے کے بعد کسی کو بولا کہ میرا نمبر لو یا دو, نہیں. موبائل اللہ آپ کو مبارک کرے. موبائل ہے نا, مسواک, موبائل رکھنا لوگوں سے محبت, مسواک رکھنا نبی سے محبت. موبائل مہنگا, مسواک سستا. اچھا موبائل جس سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے, اور حضرت
علی فرماتے کوئی مسواک کرے وضو کرے پھر امام کے پیچھے جائے، ایک مسواک نہیں کرے وضو کرے اور امام کے پیچھے جائے، جو بغیر مسواک کے آیا ہے حضرت علی کہتے وہ امام کی آواز سنتا ہے، اور جو مسواک کر کے آیا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کون کون تیار ہے؟ ہاں؟ موبائل تو بہت پسند، اس میں موبائل میں کبھی ماں کا فون آ جائے، کس کا؟ ہاں یوں دیکھے گا لکھا ہوگا مائی ممی، خاص کر کے جوان لوگ، ہاں کیسی بات کرے گا، ہلو ہاں بول ماں، ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اور گرل فرینڈ کا فون آئے، سب سے پہلا تھا ہلو، کتنی دیر سے میں انتظار کرتا، تو فون بھی نہیں کرتی ہے، پھر اس کے بعد میں تو کھانا کھائی کہ نہیں کھائی، نہیں تیرا باپ کھلائے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ بولو صحیح بولو، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا زندگی بنا کے رکھی ہے؟ ہمارے نبی کو کتنا ستائیں گے میرے پیاروں، قسم کھا کے بولو کتنا ستائیں گے ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے، اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر نبی بتایا گیا، ہر نبی کی امت بتائی گئی۔ ہمارے نبی فرماتے میرے کو ایک ایک نبی بتائے گئے، ان کی امت بتائی گئی، کسی کی امت میں 500، کسی کی امت میں 1000، کسی کی امت میں 5000، کسی کی امت میں ہمارے نبی نے فرمایا 2، اور کسی کی امت میں کوئی بھی نہیں، اکیلے نبی، کسی نے دعوت قبولی نہیں کی۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے اچانک مجھے اتنی بڑی امت بتائی گئی، میں نے خوشی کے مارے کہا اللہ یہ میری امت ہے، اللہ یہ میری امت ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ یہ کس کی امت ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ اتنی بڑی امت حضرت موسیٰ کو ملی۔ اللہ نے فرمایا دوسری طرف دیکھو، ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک کوئی جگہ باقی نہیں تھی، بولو سبحان اللہ، پوری زمین اور پورا آسمان گچا گچ اتنا بڑا ہوا، اتنا بھرا ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری امت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، یہاں تک تو سب خوشی کا ماحول تھا، پھر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معلوم ہے آگے جو 70,000 ہے، کتنے؟ گجراتی میں 70 بولتے، اردو میں 70 بولتے، انگلش میں 70,000 بولتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آگے جو 70,000 ہے یہ صحابہ کرام جو ہے وہ تو ہے، ان کے علاوہ یہ جو آگے 70,000 ہے یہ وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ خوشخبری ہے نا، خوش ہے نا، صحابہ تو جائیں گے لیکن یہ 70,000 جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے، خوشخبری ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی 3 دن تک روئے ہیں، 3 دن تک روئے، نہ کھائے نہ پیے، نماز، صحابہ سے بات بھی نہیں، ارے بولو کوئی صحابی سے بات بھی نہیں۔ ہمارے نبی بس روتے جا رہے 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، 3 دن سے آپ کوئی کھانا نہیں کھا رہے، آپ پانی نہیں پی رہے، آپ وضو کرتے، نماز پڑھتے، روتے، آپ نہ ہمارے ساتھ بات کرتے، نہ سلام کرتے، نہ کلام کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیسے بات کروں، اللہ نے صرف 70,000 کا جنت کا فیصلہ کیا ہے، بس یہ آواز آئی کہ حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ کہتے رونا بند کر دے، یہ 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اور 70,000 کا فیصلہ کر دیا ہے۔ 70,000 تو جائیں گے مگر ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 جنت میں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ میری امت تو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ میری امت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اب سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی روئے، اللہ نے فرمایا اب رونا نہیں ہے میرا نبی، تو قیامت میں جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اس کو میں جنت میں پہنچاتا جاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا پڑھو نا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میں قیامت میں اتنا دوں گا، اے میرے مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو چلو کون کون ارادہ کرتا، بالکل پکا ارادہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی
اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔